ویلکم ٹو ایکسپرٹ آن ون. ناظرین, آج آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے آغا صاحب کا دن آگے پیچھے کر دیا, پر اینی ڈے آغا صاحب از ہیئر. اٹس اے پلیجر. السلام علیکم آغا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان. ہم بیسٹ کینسر اویئرنیس کا پورا ہفتہ منا رہے تھے اور آپ کو بھی ہم نے لگا دیا. اچھا لگ رہا ہے پنک شرٹ کے ساتھ, ایسے ربن میچنگ ہے. مطلب بلیک کے ساتھ جو ہے وہ پنک کی میچنگ جو ہے وہ نیچرل ہے. بہت بہت امیزنگلی. بٹ صاحب آئی ڈونٹ نو آپ ٹاپک لے کے آئے تھے, بٹ اگر بریسٹ کینسر نہیں تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک کہ ہماری زندگی میں جو ہم کھاتے ہیں, بیکاز صبح بھی میں نے باتیں کی کہ کچھ ایلیمنٹس اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. صحت کا کھانے سے یا بیماری ہو جانے کے بعد ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے, اس پہ کچھ تھوڑی سی واضح کر دیجیے. اور ویسے بھی حکمت کے لحاظ سے کینسر دو مختلف چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کینسر پیدا ہونے کی بنیادوں پر ہم نے کوئی تحقیق کی ہے؟ کینسر بنیادی طور پر ہمارے جسم کے نظام میں کہیں پر خرابی ہے. مثلا ہمارے جو نظام ہے اس میں آکسیجن جو ہے وہ ہمارا خون پھیپڑے سے جا کر لیتا ہے, اس کے بعد لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے, لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے پوری باڈی میں پہنچتا ہے. جب وہ پھیپڑے میں پہنچتا ہے تو آکسیجن لوڈیڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد باڈی میں جاتا ہے اور باڈی کے پورے ایک ایک سیل کو وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے. اور سپلائی جب آتی ہے پیچھے سے سیلز آتے ہیں تو اوپر والے سیل ڈیڈ سیل ہوتے جاتے ہیں اور ڈیڈ سیل ہماری زندگی سے نکلتے جاتے ہیں اور نیو لائف سیلز آتے جاتے ہیں. یہی زندگی ہے. ان ڈیڈ سیلز اور لائف سیلز کے درمیان کمبینیشن کا خراب ہو جانا یہ ہے کینسر کی ابتدا. ٹھیک ہے, یہ ہے بیس. اب یہ بیس کہاں پیدا ہو رہی ہے, کس ایریے میں پیدا ہو رہی ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ہے بنیادی سوال. ہم اسے کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کسی افیکٹڈ ایریا میں جہاں پر کچھ ملٹیپلیکیشن آف ڈیڈ سیلز شروع ہو گئی ہے اور وہاں پر کینسر بن گیا ہے. یہاں چھوٹی سی بات ایک اور کہ کینسر کو کینسر کہتے کیوں ہیں؟ کینسر ہوتی کیا چیز ہے؟ ایب نارمل پروڈکشن آف سیلز. جی, نارملی کینسر کیسے کہتے ہیں؟ بچھو. ہاں, سائن بچھو. ہاں, ٹھیک ہے. اب بچھو بچھو تو وہ ہوتا ہے اسکارپیو. اسکارپیو. لیکن کینسر تو کریب ہوتا ہے. کریب. ہاں. اب وہ کریب کے پیر. ہاں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کینسر کو کینسر اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ڈیڈ سیل شروع کرتا ہے تو کہاں کہاں جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. جو کریب کی شکل ہے اب نارمل کریب ہے, کینسر ہے. اور وہ سر اس ڈیڈ سیلز میں ہم نے اپنی آنکھ سے مائکروسکوپ سے دیکھ کے ایک 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 سیل کو ہم نے نکال دیا. کینسر نکل گیا, سرجری ہو گئی. کیا وہ سیف ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ بیکاز اٹس اے سیل, اور ایک بھی سیل آپ کی باڈی میں کہیں نکل گیا یا کہیں اور جا کے بیٹھ کے اس نے پھر سے اپنی اب نارمیلٹی کی پروڈکشن شروع کر دی, تو ہاؤ کین یو بی سو شیور؟ آپ تو میٹ ٹشو مسل کا وہ حصہ کاٹ کے نکال رہے ہیں. سیل تو سم تھنگ جو بلڈ کے ساتھ چل رہا ہے آپ کی پورے خون میں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, آپ فرما رہی ہیں کہ اس پورے ایریے کو نکال دینے کے باوجود بھی ہم سیف نہیں ہیں, اس لیے کہ کہیں باڈی میں کوئی سیل موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باڈی میں ان سیلز کو مینج کرنے والا جو سیل ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے. جو ان تمام سیلز کی مینجمنٹ کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے, وہ سیل جو ہے آرڈر جہاں پر سے دے رہا ہے وہ آرڈر خراب ہو گیا ہے. لہذا جس شخص کو ایک مرتبہ کہیں پر بھی کینسر ہو گیا, اس کو نکال دیا, آپ نے اس کی کیموتھراپی کر دی, پورے ایریا کو ریڈیو تھراپی کر کے جلا دیا, ٹائم لے گا لیکن یہ سیل دوبارہ ریپروڈیوس ضرور ہوگا. اور ہماری پوری زندگی کا تجربہ سامنے ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے سرجری کروا لی تو یہ ریکرنس ہوتا ہے. اس ریکرنس میں کہاں کہاں پرابلم آتی ہے, کس طرح آتی ہے, یہ ہے بنیادی مسئلہ حکمت کا. حکمت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ روٹ کاز کو ٹھیک کیجیے. ٹھیک ہے جی. آپ نے سوال کیا کہ اس میں غذا کا کیا تصور ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ غذا ہی وہ سب سے بڑا عامل ہے جس کی وجہ سے ہماری بیماریاں جنم لیتی ہیں. ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہم کھا رہے ہیں
یوریا سے بھرپور سبزیاں. ہم کھا رہے ہیں سوڈیم گلوکومونیٹ بھرا کھانا. ہم کھا رہے ہیں کینسرس رنگ کی بنی ہوئی مٹھائیاں. ہم کھا رہے ہیں پریزرویٹیوز کے نام پر بیوقوف بنانے والے کیمیکلز میں بہت پرانے سڑے ہوئی بسکٹس اور سڑے ہوئے ڈرنکس. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی دنیا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ I'm sorry, میں ہربلسٹ ہوں, میں نیچر کی بات کروں گا. جو نیچر کے اگینسٹ چیزیں ہم مسلسل کر رہے ہیں اور ہم مسلسل ان تمام چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں, کیا اینڈ آف دا ڈے ہم نے ریشو آف کینسر پوری دنیا میں بڑھا نہیں دیا؟ اور کیا پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا تھا. سب ایک دو لوگوں کو اگر کبھی ہوا اکا دکا, اٹ واز ناٹ اے ڈیزیز, اٹ واز کامن. ناؤ اٹس اگر آپ کی فیملی میں نہیں تو آپ کے جاننے والوں میں سے ایٹ لیسٹ آپ کو 5 لوگوں میں پتا ہوگا کہ خدا نہ خاصہ دے کہیں سفرنگ نہ کہیں موجود ہے. اب اتنا زیادہ ہو گیا. چھوٹی سی بریک, میں چھوٹی سی بریک لوں گی, لینے نہیں چاہ رہی لیکن ویل بی رائٹ بیک. ناظرین, صاحب بات کر رہے تھے ہماری ایب نارمل پروڈکشن آف فوڈ اور اس کے بعد ہمارے معمولات زندگی جو اتنے ارریگولر ہیں, جن میں کوئی بیلنس نہیں ہے, نہ کھانے کا, نہ سونے کا, نہ ایکسرسائز کا, آل دوز. کسی بھی چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. رائٹ. ہمارے پاس صرف دوڑنے کا ٹائم ہے, ہمارے پاس کمپٹیشن کا ٹائم ہے کہ جی فلانے نے فلانی چیز خریدی ہے, میں نے بھی وہی خریدی ہے. ہمارے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کمپٹیشن ہے بس, صرف کمپٹیشن. آپ یقین کیجئے کہ پھر ہم وہیں واپس آئیں صبر اور شکر کی جگہ پر, جہاں پر ہم بہت مطمئن زندگی گزاریں, تو یہ تمام بیماریاں آج بھی واپس آ سکتی ہیں. اور ایک نہیں 20 ایسے آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے کینسر کی ڈائگنوسس کے بعد اپنا پیٹرن آف لائف چینج کیا, اور چینج کرنے کے بعد تمام چیزوں کو بہتر کر لیا. ایک نہیں 20 مثالیں, نیٹ پر چلے جائیں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. بہت ساری کہانیاں ہم نے بھی سنی, بہت ساری کہانیاں ہم نے پڑھی. لیکن ایک مضمون میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کینسر بولتا ہے. وہ ایک عجیب سی کہانی تھی کہ وہ کینسر جو ہے اس کے جسم میں آتا ہے اور باتیں کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. بہرحال یہ تمام الوژنس کی باتیں. لیکن بنیادی بات جو کینسر کے بارے میں ہے کہ کینسر ہمارے سیلز کے مینجمنٹ کی خرابی کا نام ہے. بنیادی بات. اب ہم اسے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم مینجمنٹ آف سیلز کو بہتر کر کے کرتے ہیں, یا ہم اس افیکٹڈ ایریا کو جسم سے نکال کر کرتے ہیں؟ جب ہم افیکٹڈ ایریا کو نکال دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس پورے ایریا کو جلا دیں ریڈیو تھراپی کر کے, یا پھر ہم جسم میں ایسے تیز مادے کا استعمال کریں جو کہ ان تمام سیلز کو جلا دے. کیمو. اب کیمو کا جو بیس ہے وہ 2 ہیں. پہلے تو کیمو کا بیس تھا آرسینک, جس کو ہم سنکھیا کہتے ہیں. اب جو کیمو کی جتنی بھی دوائیں ہیں یہ بیس کرتی ہیں پلیٹینم پر. اچھا. یہ بیس وہی ہے, اس کے مختلف کمبینیشنز ہیں. اور جب ہم کیمو تھراپی کر لیتے ہیں تو اس کیمو تھراپی میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ جگر کو پہنچتا ہے. اس لیے کہ جسم میں تمام کیمیکلز کے آ جانے کے بعد اس کو پیوریفائی کرنا, جسم سے ان تمام گندے مادوں کو نکالنا, یہ لیور کی ذمہ داری ہے. اور اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو لیور کے اپنے کیمیکلز کو اب نارمل کر لیتے ہیں ڈیورنگ کیمو تھراپی, تو ڈاکٹر بھی اس بات پہ مجبور ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی رکوا دے, اس لیے کہ لیور اس کو برداشت نہیں کر رہا. تو یہ ایک بنیادی طور پر مینجمنٹ کا سوال ہے. میں یہاں پر ایز دا ہربلسٹ ایک بنیادی بات کہنا چاہوں گا, اب بڑی بے تحقیق بات کر رہا ہوں, کہ وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, سرجری کروا لی ہے, کیمو تھراپی کروا رہے ہیں, ریڈیو تھراپی کروا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی تھراپی ہے, اور وہ تھراپی ہے ہلدی. جسٹ 1 گرام ہلدی روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ ملا کر کے دن میں 1 مرتبہ استعمال ضرور کیجئے. میں ایک نہیں 20 اس کے فائدے نہیں میں اس کے ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہلدی کے استعمال سے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو صرف ایک بنیادی چیز اس پورے حوالے سے کہ ہلدی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو عام طور پہ
اس حوالے سے بہتری محسوس ہوتی ہے. اور یہ ریسرچ اتفاق سے ان قوموں میں نہیں ہوئی جو ہلدی کا استعمال کرتے ہیں ایسٹ میں، یہ ریسرچ ہوئی ہے یورپ میں جو لوگ ہلدی کو جانتے بھی نہیں. میں نے آج صبح جو ٹپس دی تھی اس میں ٹرمرک تھی اور وہ کسی انگلش میگزین سے نکالا ہوا. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور دوسری بات جو ہلدی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، یہاں مجھے یاد آ گئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں سے کہہ دوں کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا وہ ایسی دوا کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جو خون کو پتلا رکھے. اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ ضرور رکھنا چاہیے. یہ یقیناً اس قوم کے لیے ضروری ہے جو لوگ اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ اپنے استعمال میں نہیں رکھتے. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا یہ ایسٹ ہے، جو لوگ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں ان کو اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح یورپینس کو ضرورت ہے. تو ہم لوگ کیونکہ ایک اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، اور اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ بھی کون سا؟ ہلدی وہ اینٹی کلاٹنگ ایجنٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمیں جسم میں خون کو میں کلاٹنگ کو روکتا ہے، بلکہ اگر کوئی کلاٹ بن جائے اور نہ صرف وینز یا آرٹریز میں نہیں بلکہ باڈی کے مسل اور باڈی کا حصہ بنا دیتا ہے. یہ ہے ہلدی. خدا نہ خاصا چوٹ لگ جائے، مسل میں نیلاہٹ آ جائے، لال ہو جائے، چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر آپ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر کے اس کو پلائیں گے تو پھر اس کا وہ تمام کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا اور باڈی میں واپس آ جائے گا. یہ ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ کی کہانی ہے. آپ پورے اٹھا کر دیکھ لیجیے تاریخ 5000 سال کی، آپ کو ملے گا کہ ہلدی کے استعمال میں کتنی فائدے ہیں. اور وہ لوگ جو واقعی آج دعویٰ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے کینسر کا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے کینسر کا ہربل ٹریٹمنٹ کروایا اور وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ مختلف چینلز پر ایک صاحب اس معاملے میں دعویٰ بھی کر رہے تھے اور مختلف حوالوں سے کیا. ان کی جو ڈائٹ ہے، ان سے میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا، ان کی جو ڈائٹ ہے اس ڈائٹ میں ہے یہی کہ دن میں 3 مرتبہ 1 گرام ہلدی گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں، دن میں 3 مرتبہ الائچی اور سونف کو بوائل کر کے اس کا پانی پئیں. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو باڈی میں کینسر کے اگینسٹ ریزسٹنٹ میں اضافہ کرتی ہیں اور ہماری باڈی کی اویئرنیس کو بہتر کرتی ہیں. اوہ واو. اور اگر کینسر کے حوالے سے میں کوئی ریمیڈی دینا چاہوں، وہ لوگ جو تمام لوگ خدا نہ خواستہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹپ ضرور استعمال کریں. اس سے یقیناً انہیں فائدہ ہوگا اور کسی بھی قسم کا نقصان کا امکان نہیں. وہ یہ ہے کہ 10 گرام زعفران لے لیں اور 1 گرام اس میں کافور ایڈ کر لیں. کامفر. اس کو بہت اچھی طرح پیسیں، بہت اچھی طرح پیسیں. جب یہ بالکل باریک ہو جائے تو 0.25 گرام یعنی 25 ملی گرام 25 ملی گرام یہ 25 ملی گرام جو ہے کیپسول بھر کے روزانہ استعمال کریں. آپ یقین کیجئے کہ کینسر کے اندر ان کے سیلز کا ریلیپس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور ان کو جو لائف ٹائم ہے وہ بہت زیادہ مل جائے گا. پر کیپسول کو کھا سکتے ہیں؟ کیپسول میں بھر کے کھا لینا. تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کیمفر کی وجہ سے ذرا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا. میں بھی پاسبل نہ کھا سکیں تو یہ وہ ریمیڈی ہے جس کے استعمال سے ہماری باڈی ریزسٹنس میں اضافہ ہوگا. اور بالتحقیق کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس میں کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن، کسی بھی قسم کی خرابی کا امکان بھی نہیں. تو اگر فرض کریں کہ جن لوگوں نے ریڈیو تھراپی کرا لی ہے، جن لوگوں نے کیمو تھراپی کرا لی ہے، وہ لوگ بھی ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں اور زعفران اور کیمفر کا مکسچر اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، یا پھر سونف اور الائچی. استعمال. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں جی. اسٹے ود اس. اگر کوئی سوالات ہیں یو کین آلویز کال اس. وی رائٹ ہیئر. ناظرین ویلکم بیک. آغا صاحب بات کر رہے تھے کہ ہربل اگر چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز کو آپ فالو کرتے ہیں یا زندگی کا ایک حصہ بنا لیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. میں 2-3 چیزیں عرض کروں. آپ نے اسپیشل یہ ویک کیا ہے کہ ہم کینسر پر بات کر رہے ہیں، بریسٹ کینسر پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر کینسر پیدا ہوتا ہے کیمیکل کے زیادہ استعمال سے. گھر میں آپ کے سبزی آتی ہے، آپ اسے 3 مرتبہ دھو لیں، شاید آپ اس کیمیکل کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس میں ایڈڈ ہے اور اوپر سے اسپرے کی صورت میں ڈلا ہوا ہے. آپ عام طور پہ کھانے میں مزے کے لیے کچھ نئے کیمیکل ڈال کر کے اس کو انرجی کے بوسٹ اپ کرتے ہیں، ٹیسٹ کو وہ کیمیکلز کا استعمال کم سے کم کر دیں. نمبر 3، آپ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو کام اینڈ کوائٹ رکھیں، بہت سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، ایگزرشن کمپیریٹیولی کم کر دیں. اور نمبر 4، ایسی دواؤں سے گریز کریں جو ہارمونک بیسڈ ہوں.
اس لیے کہ ہارمونک بیسڈ جو میڈیسن ہیں وہ ہارمون کے نظام کو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے خراب کرتی ہیں. اب یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی عمومی کینسر کے لیے. اب اسپیشلی میں بات کرتا ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. دیکھیے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بنیاد جو پڑتی ہے عام طور پہ ان ماؤں کی ہوتی ہے جو بچوں کی پیدائش کے بعد انہیں دودھ پلانے سے گریز کرتی ہیں. یہ ایک بیس ہے. اگر فرض کریں کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور بڑے کینوس پر دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد جو کیمیکل چینجز ہارمونک چینجز جسم میں آتے ہیں وہ اللہ کا نظام جو ضرورتیں ہوتا ہے اس کے اعتبار سے مینج کرتا ہے. وہاں پر پرولیکٹن بڑھ جائے گا, اب ایف ایس ایچ کم ہو جائے گا, اس لیے کہ فالیکلز کی اب ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جو فیڈنگ مدرز ہیں نرسنگ مدرز ہیں ان کا ایف ایس ایچ آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے گا. پرولیکٹن بڑھ گیا, پرولیکٹن اس لیے بڑھا کہ پروڈکشن آف ملک جو ہے وہ بڑھ جائے. اب پروڈکشن آف ملک بڑھ گئی ہے, آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو یور نیڈ میچ ہو رہے ہیں. آپ نے جو فیڈ کروا رہا تھا کروانے والا عمل ختم کر دیا, پرولیکٹن تو بڑھا ہوا ہے. اب اس کو مینج کرنے میں کیا ہوگا؟ یہ یقیناً وہ چھوٹے چھوٹے سے گرینیولز جن میں ملک پیدا کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے ضرور پیدا کرتے ہیں. آرٹیفیشل ہارمونز میں یقیناً یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور ہم پورے کا پورا اگر ڈیٹا بنا لیں تو ڈیٹا میں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں کو بریسٹ کینسر ہوا ہے ان لوگوں کا اگر ڈیٹا بنائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اس میں مور دین 60% ایسی پیشنٹس ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ہارمونز کا استعمال بہت زیادہ کیا. اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی ایز دا ہربلسٹ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچا دوں کہ دیکھیے ہارمونز کے زیادہ استعمال سے مسائل بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ہارمونز ایک دوا ہے, اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے. میں تو ایسی بچیوں کو جانتا ہوں 16-17 سال کی بچیاں میرے پاس آتی ہیں, ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ یہ والی ہارمون ہے, اگر تمہارے سائیکلز خراب ہیں تو تم یہ والی دوا لو اور تمہیں ساری زندگی لینی ہے. اللہ کے بندو, کل بچی کی شادی ہونی ہے, اس کے ساتھ بہت سارے اور مراحل آنے ہیں. ان مراحل میں اگر میں کانٹراسیپٹکس پر رکھ کر کے اس بچی کو ساری زندگی گزارنے کے لیے کہہ دوں کہ میں ظلم نہیں کر رہا, اس کا کیا جواز ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں 13 سال 14 سال کی بچیوں, ان کے ساتھ تھوڑے سے سائیکل کے مسائل آئے, ماں جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, ڈاکٹر نے اس کو جو ہے ہارمون دینے شروع کر دی. ارے بھائی وہ 13-14 سال کی بچی ہے, ابھی اس کے جسم میں بہت سارے مسائل باقی ہیں, بہت ساری میچنگ باقی ہے, بہت سارے چیزوں کی اویئرنیس باقی ہے. ان تمام چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے سمپل آپ صرف ایک طاقت کی دوا دیجیے, ان کو فولاد کی کمی دور کیجیے, ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی دور کیجیے. اور 10 سے لے کر کے 20 سال تک کا وہ وقت ہے جس میں ہمیں کیلشیم کو انکریز کرنا ہے, جہاں ہمیں آئرن کو انکریز کرنا ہے. اور خاص طور سے 9 سے لے کے 12 سال تک کی وہ بچی ہے جہاں پر ہمیں آئرن کو بہت زیادہ انکریز کرنا ہے. یہ وہ بچیاں ہیں 9 سے لے کے 12 سال تک کی جہاں پر آئرن اگر انکریز نہیں ہوگا تو پھر ان کا سائیکل میں پرابلم آئے گا. اگر 9 سے 12 سال تک کی بچی کو ہم آئرن نہیں دے رہے ہیں, ہم اسے سیب نہیں کھلا رہے ہیں, ہم اسے کیلا نہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ بچی موٹی نہ ہو جائے, تو اللہ کے بندو ہم کہاں ظلم کر رہے ہیں, کتنا ظلم کر رہے ہیں. اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم ان بیسکس پر کام کریں جن بیسکس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کینسر بڑھ رہا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ ہم اس 9 سے لے کر کے 12 سال تک کی بچی کو آئرن کس طرح دیں گے, ہم اس کو کیلشیم کس طرح دیں گے, اس کی ضرورتوں کا کیسے خیال رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ وقت جب اس کے ہارمونز کی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہاں پر ہم نیچرل طریقے سے کیسے تمام چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. کیا ہم کسی گرم پانی کی ٹکور سے بہت سارے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا ہم آئسنگ سے بہتر کر سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم یقیناً ہارمون ہی سے ابتدا کریں؟ اور اگر ہم نے ہارمونز کو دے دیا ہے تو پھر ہم اس بات کے لیے تیار رہیں گے کہیں پر ہارمونک چینجز آئیں گی, اور وہ چینجز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے نقصان دیں گی. میری درخواست صرف اتنی سی ہے, ان ماؤں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ارلی ایج میں ہارمونز بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے. پلیز اس بیس کو ختم کیجئے تاکہ ہم کینسر سے آئندہ زندگی میں اپنے ریشو کو کم کر سکیں. ٹھیک صاحب کال آئیے جی ایک. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کون بول رہے ہو؟ جی میں سروا بات کر رہی ہوں پاکستان سے. فروا؟ لاہور سے. فروا نہیں سروا, SERVA. سروا, اچھا جی. جی سروا لاہور سے بول رہے ہو آپ, کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں, میں بہت اچھی ہوں, لیکن میں ان کا آغا صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی. ہاں جی. اور میں بہت انسپائرڈ ہو رہی ہوں ان کی باتوں سے. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. اچھا جی.
لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ واقعی ہماری قوم کی عورتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انتہائی جو ہے نا ظلم کا سلوک کر رہے ہیں. یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کرتے ہیں، یہ آپ بلیو کریں، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں ویسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرا پیشنٹس آتے ہیں، ان کو بالکل لحاظ نہیں ہے کہ یہ کیا کسی کو کیا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں. ایسے ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں کہ آپ لٹرلی میرا جو ہے نا آئی ایم اسٹنڈ، یعنی میں بالکل شاکڈ رہ جاتی ہوں کہ یار اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے یہ کیا کیا. اور اسی طرح یہ ہارمون تھراپی تو کر کے اتنے لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں. میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ یار ایلوپیتھک ڈاکٹر پہ جانا، ان کے ٹیسٹ کروانا بری بات نہیں، لیکن پلیز کائنڈلی اپنی کوئی تھنکنگ ڈالو میڈیسن کھانے سے پہلے. اپنے بھی عقل استعمال کرو. اب جو پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں، یہ بیماری ہے، اس میں یہ دھڑا دھڑ گلوکوفیج استعمال کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ جس بندے کو ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے جو لڑکی، جو یہ ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہے، میں کافی ایسے پیشنٹ کو جانتی ہوں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے، آپ اس کو کیوں گلوکوفیج دے رہے ہو؟ صحیح جی. تو میں تو ساری اس وقت جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں نا، میں ان کو یہی کہوں گی کہ کائنڈلی آپ عقل استعمال کریں. ڈاکٹر آپ کا خدا نہیں ہے. آپ کچھ یہ سوچیں کہ یار آپ وہ جو کچھ وہ کروا رہا ہے آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہو جانا، کوئی وہی نہیں آگے، کوئی حدیث نہیں آگے کہ آپ نے وہ کروانا ہی کروانا ہے. انفرٹیلٹی کی کیسز میں یہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں فیمیل کے ساتھ انٹرنل چیک اپ کر کے کہ وہ بیچاری جو ہے نا اگر وہ کچھ کرنے کے قابل بھی ہوگی، یعنی کہ کنسیو کرنے کے، تو وہ کر نہیں سکے گی. اتنا ہی اس کا انٹرنل چیک اپ کرتے ہیں، اس طرح کی حرکات کرتے ہیں یہ. ٹھیک جی. اور آغا صاحب کو میرا سلام، اور ان کی باتیں کافی اچھی تھیں، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہم خوراک کھا رہے ہیں یہ بالکل ہی گھٹیا قسم کی خوراک ہے. جو میں یہ بولوں گی کہ لڑکیاں اتنی ڈرنک، یعنی کہ یہ پیپسی اور یہ سب کچھ اتنا پیتی ہیں کہ ان کو میں نے آج تک کبھی کوک نہیں پی، کبھی کوئی ڈرنک نہیں پیا. اور اللہ کے فضل سے میں موٹی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو پتلا کیا ہے صرف اور صرف ایکسرسائز کر کے اور ڈائٹ کو ذرا کنٹرول کر کے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں ان سے یہ ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک میری مدر کو ہو گیا تھا، میری مدر جو ہے نا ان کا صرف پیٹ موٹا ہے، وہ پورا فزیکلی بہت فٹ ہے، لیکن میرے جو چھوٹا بھائی تھا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کا صرف پیٹ جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا. وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اور نہ میں بالکل کچھ کروانا نہیں چاہتی، لائپوسیکشن وغیرہ اس طرح کا کچھ میں کروانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے بھی میں نے ریزلٹ دیکھے ہیں، بہت ہی ہولناک ہوتے. آپ نے کس کے مدر کے لیے کہا کہ وہ ڈائبٹک ہیں؟ ہاں جی، میری مدر جو ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، لیکن ان کا جو ہے پیٹ صرف اب نارملی حد تک، یعنی کہ کافی بڑھ گیا پورا. باقی بازو ٹانگیں وہ بہت پتلی ہیں، لیکن صرف ان کا پیٹ بڑھ گیا. آپ ان کی ڈائبٹیز کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ ڈائبٹک ویسے تو وہ انسولین پیشنٹ ہیں، لیکن ان کی ڈائبٹیز ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ کنٹرول ہی ہوتی ہے. بہت جو ہے ڈائٹ بالکل نارمل لیتی ہیں وہ، اور کنٹرول ہی رہتی ہے ان کی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سروا، شکریہ اس کال کا. چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا، وی ول بی رائٹ بیک. جی ناظرین، ویلکم بیک. ابھی سروا کی جو کال آئی تھی صاحب، شی از اے ہومیوپیتھ ہر سیلف. تو ہومیوپیتھ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ویٹ لاس کی تو بہت دوائیاں ہوتی ہیں. دنیا میں آسان ترین کام. میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں ایک عام بات کر رہا ہوں. کرٹیسزم بہت آسان بات ہے. زندگی کی مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں. بالکل جی. دنیا میں کوئی بھی پیشہ اور کوئی بھی طریقہ علاج پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن غلط نہیں ہے. ہاں، ہر ایک کی ضرورت ہر ایک کو ہے. ٹھیک ہے جی. میں مطلب کسی اور کی مثال نہیں دے رہا، میں جو ہماری کالر تھی انہی کی مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میں خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں اپنی والدہ کو انسولین لگا رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ علاج ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں. جہاں تک تعلق انہوں نے فرمایا گلوکوفیج کا، میں بہت بڑی ایک تحقیق آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ 307 پیپرز اس کے حق میں ہیں کہ گلوکوفیج کا پی سی او ڈی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. پولیسسٹک اووری ڈیزیز میں پی سی او ڈی میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور 3 پیپرز میں اس بات کی حمایت کی گئی ہے کہ پی سی او ڈی میں گلوکوفیج کا استعمال کسی حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور میں یہ بات بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پی سی او ڈی کی پیشنٹ
ग्लूकोफेज की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूरोप चली जाए या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चली जाए, डॉक्टर यकीन कीजिएगा उस ग्लूकोफेज को उठा के फेंक देगा. नॉट पॉसिबल कि वो इस्तेमाल करवाने दे, इसलिए कि यकीनन उनके पास भी तहकीक है, उनके पास यकीनन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर तहकीक है, और वो लोग ग्लूकोफेज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते. एंड आई नो टू मच पेशेंट्स जो अब्रॉड गए और वहां पर जाकर ग्लूकोफेज उठाकर फेंक के आ गए कि नहीं अब नहीं खानी. मेरी दरख्वास्त है कि इस पर यकीनन एक बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है. खाली कंपनी के फायदे के लिए बहुत सारे लोगों की प्रिस्क्रिप्शन पर ग्लूकोफेज का नाम आना ये कोई बहुत बड़ा अच्छा अमल नहीं है. बुनियादी बात यह है कि हम ग्लूकोफेज से क्या फायदा उठा रहे हैं और क्या नुकसान उठा रहे हैं, इसको कहीं पर एनालाइज कीजिए, और अगर वाकई ग्लूकोफेज इतनी जरूरी है तो यकीनन इस्तेमाल कीजिए, इसकी कि दवा है वो. लेकिन ग्लूकोफेज का जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह बेतहाशा इस्तेमाल करना बगैर किसी उसके, ये ज्यादती है, इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए. कॉल एक और है. प्लीज. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी. आगा से बात कर रहा हूँ. आगा साहब से बिल्कुल बात कीजिए. आपका नाम क्या है? जमील अहमद. जी जमील साहब. आगा साहब, मेरे किडनी में स्टोन था, अभी दोबारा बन गया. अभी पहले निकल गया, तो थी. कितना बड़ा स्टोन था बेटे और अब कितना बड़ा है? 5.8 mm था. अब 5.8 है? जी जी. और पिछला कितना था? पिछला 6.2 था ऐसे. ठीक है, तो आपने दोबारा पथरी बना ली, आपने कहीं एहतियात नहीं की थी? जी जी बिल्कुल. क्या कोई एहतियात दी थी आपको डॉक्टर ने? नहीं, एहतियात नहीं दिया था. उसने कहा कि जॉगिंग करना और पानी ज्यादा पीना. ठीक है, ओके. मैं भी आपसे अर्ज कर देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया जी कॉल का. जी आगा. देखिए, बुनियादी बात यह है कि स्टोन अगर आपका है तो बुनियादी बात जो है वो ये कि आप साइज पहले वो कर लें, तय कर लें साइज क्या है. ऐसा ना हो कि साइज आपका बड़ा हो और आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यूरेटर में आ जाए, और या फिर कहीं एट द माउथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए और फिर वो आपके किडनीज को तबाह कर दे. पहले भी वो ट्रैक में से जब गुजरेगी तो कितनी दर्द करेगी. यकीनन रिफ्लक्स दे चुकी है. मेरी दरख्वास्त ये कि अगर आपको दूसरी मरतबा भी पथरी हो गई है तो बुनियादी बात यह कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए. सबसे पहले देख लीजिए कि आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर है या नहीं है. अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर या दोनों में से कोई एक चीज मौजूद है तो फिर अपने सर्जन की तरफ जाइए और इस पथरी को किसी भी अमल से निकालिए, चाहे वो लिथोट्रिप्सी हो, चाहे वो कोई और अमल हो, लेकिन सर्जरी करवा लीजिए. अगर फर्ज करें कि आपके पास हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर नहीं है और फिर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो अब आपके पास पानी के इस्तेमाल का ऑप्शन है, आपके पास दवाओं के इस्तेमाल का ऑप्शन है. मैं 4 चीजों की एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लें, उससे आमतौर पर गुर्दे बेहतर हो जाते हैं और पथरी निकल जाती है. उसमें नंबर 1 है कुल्थी की दाल, नंबर 2 है खार खस्क, नंबर 3 है भुट्टे के बाल, और नंबर 4 है जौखार. ये चारों चीजें हम वजन ले लें. इसमें कुल्थी की दाल, खार खस्क, भुट्टे के बाल और जौखार. जौखार ये जौ हमारे यहाँ होती है, इसी की खार होती है. इसको ऐड कर लें तो ये बहुत अच्छी डायरेटिक है और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है. इन 4 चीजों की कॉम्बिनेशन लेकर रोजाना 3 ग्राम पानी के साथ लें तो इंशाअल्लाह ताला गुर्दे भी बेहतर हो जाएंगे और पथरी भी निकल जाएगी. लेकिन माइंड इट, पथरी अगर छोटी है तो निकल जाएगी, बड़ी है तो वो आपके लिए नुकसान दे सकती है, तो फिर सर्जरी होगी. तो सर्जरी करवाइए. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं जी, विल बी राइट बैक. अच्छा आगा साहब, सरवा ने वो जो क्या पेट वाला भी तो कुछ पूछा था जी. उन पेट जो बढ़ गया है वो क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, तो जो लोग DMID होते हैं, इन्हें डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, वो लोग जो है आमतौर पर उनके पेट में चिकनाई बढ़ जाती है, आमतौर पर बढ़ जाती है. तो मे बी पॉसिबल वो क्योंकि लेटली ले रही हैं तो इसलिए पॉसिबल. बिकॉज उनका ना बाकी तो उनका फ्रेम बहुत छोटा है और पतली है. जी हाँ, तो मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंसुलिन हो, इंसुलिन टेकिंग पेशेंट है. यहाँ मुझे 2 चीजें इस हवाले से कहनी है, दोनों चीजों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ. एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स. पहली बात जो है वो डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट 10 साल का है, तो 10 साल हो गए उसकी डायबिटीज को, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड, अगर उसने कंट्रोल किया है तो यकीनन वो सेफ लाइन पर है. लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर लोग कंट्रोल नहीं करते, कहते हैं यार 1 महीने बाद टेस्ट करा लेंगे, 2 महीने बाद टेस्ट करा लेंगे.
تو جو ایک مرتبہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے اس کا جو پیرامیٹر زندگی کا ہے اس میں یہ چیز لازمی آنی چاہیے کہ اسے 15 دن کے بعد اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ کروانا ہے, اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنی ڈائٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یا اپنی جو انسولین لے رہا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ہر 15 دن بعد لازمن ٹیسٹ کروانا ہے. صحیح. یہ ویل مینٹین کرنے کی نشانی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتے رہیے, اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹس کرواتے رہیے. نمبر 3, کھانے میں شدید احتیاط کیجیے. نمبر 4, ایک ٹیسٹ ہمیشہ کروائیے, یہ ٹیسٹ کم سے کم 3 مہینے بعد ہو جانا چاہیے. وہ ہے یورین فار مائکرو البیومن. یورین فار مائکرو البیومن یہ وہ ٹیسٹ ہے جو البیومن نہیں آنا, مائکرو البیومن نہیں آنی چاہیے. اگر یورین میں مائکرو البیومن آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنیز پر اثر آنا شروع ہو گیا اور اب جو ہے وہ مسائل بڑھنے شروع ہوں گے. تو لہذا مائکرو البیومن کا ٹیسٹ ہر 3 مہینے بعد کرائیے, اور جہاں خدا نہ خاصا یہ پازیٹو ہو جائے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیے اور اس کے حوالے سے تمام چیزوں کو مینج کیجیے, اس لیے کہ اب آپ کا گردہ متاثر ہونے لگا ہے شوگر سے. ڈپینڈ کرتا ہے, وہ 5 سال میں بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے, وہ 20 سال میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی شوگر کو کیسے مینٹین کیا, کتنا مینٹین کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جمیل صاحب کا فون تھا جو کڈنی کے حوالے سے, وہ لوگ جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں بار بار جن کی پتھری بنتی اور نکلتی رہتی ہے, وہ لوگ بھی کڈنی فیلئر کے بہت بڑے امیدوار ہوتے ہیں. لہذا وہ لوگ جن کے اس طرح پتھری نکلتی رہی ہے, جن لوگوں کو گردے میں پرابلم ہے, یا وہ لوگ جو گردے کے پتھری کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی کڈنی فیلئر میں جا سکتے ہیں. ان لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہر 15ویں دن ٹیسٹ کروائیں اور یورین فار مائکرو البیومن 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروا لیں, تاکہ وہ ایک سیف لائن پہ رہیں اور کبھی بھی کڈنیز میں کسی بھی قسم کا پرابلم پیدا نہ ہو. پانی لینے کا عمل, جیسے جمیل صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی زیادہ پیو. اگر فرض کریں کہ وہ انپیور پانی لے رہے ہیں اور سیف پانی نہیں ہے, تو پھر وہ پانی کا زیادہ استعمال بھی ان کے لیے برا ہو جائے گا. لہذا وہاں پر میں ایک لفظ ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ صاف پانی استعمال کیجئے, فلٹرڈ پانی استعمال کیجئے, اور پانی کا استعمال بڑھائیے, زیادہ کیجئے. تیسری بات یہ کہ وہ پھل, وہ فروٹ جو عام طور پہ ڈائریٹکس ہوتے ہیں, مثلاً خربوزہ, تربوز, گرما, یہ وہ ہیں جن کے اندر 92 سے لے کر کے 95% تک پانی کا استعمال ہے. یہ وہ فروٹس ہیں جن کے استعمال سے عام طور پہ کڈنیز کو واش کرنے میں مدد ملتی ہے, اور یہی ہمارے جسم میں انرجی کو بڑھاتے ہیں, اور کیلوریز کیونکہ ان کے اندر کم ہوتی ہیں تو لہذا یہ وزن کو بھی مینٹین کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم نے دونوں چیزیں مینج کر لی, پیٹ کا نظام بھی, شوگر کو بھی, اور آنے والے کڈنی کے فیلئر کے عمل کو بھی. تو اس طرح اگر ہم تمام چیزوں کو استعمال کریں گے باقاعدہ ایک پیکج بنا کر کے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک سے ان تمام چیزوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں پھر ہم وہی کینسر کی بات کریں گے کہ کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے بنیادی بات یہ کہ کیمیکلز کا استعمال کم کیجیے. کوشش کیجیے کہ بچوں کو ڈبوں والے جوس کے آپ فریش جوس دیجیے. فریش جوس ہمیشہ فریش ہوتا ہے, اور بعض ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں پریزرویٹو شامل نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ 5 دن آپ کوئی بھی جوس نکال لیجیے, اپنے فریج میں تمام محفوظ کر کے رکھ لیجیے. 5 دن کے بعد وہ جوس پی کے دکھائیے بغیر کیمیکل کے, خراب ہو جاتا ہے. 5 دن تو بہت زیادہ ہے, تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے. تو وہ تو 3 مہینے کی اس میں ایکسپائری ہوتی ہے, 3 سال کی ایکسپائری ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے جو چیزیں ٹیٹرا پیک میں ہوتی ہیں, پریزرویٹو اگر اس میں ڈلے ہوئے ہیں تو پھر وہ نقصان دہ ہے, چاہے یہ بات ہم آج تسلیم کریں یا 5 سال کے بعد, لیکن ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ تمام کیمیکلز کا استعمال ہمارے جسم کی کمبینیشن کو خراب کرتا ہے, اور ہم جو بھی چیزیں لے رہے ہیں وہ کچھ لے رہے ہوں یا نہ لے رہے ہوں, زہر ضرور لے رہے ہیں. ہر کین, ہر ڈبے کی چیز جو 3 months جس طرح آپ نے کہا رہتی ہے, وہ اس میں پریزرویٹو تو ڈلا ہوگا. ڈیفینیٹلی پریزرویٹو ڈلا ہوتا ہے, اور پریزرویٹو کے بارے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم آج اس بات کا اعتراف کریں یا ہم 5 سال کے بعد کریں گے, لیکن یہ بات طے کر لیجئے کہ پریزرویٹو ہمارے جسم کی کمبینیشن میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اینڈ لیڈ ٹو کینسر. اور فزی ڈرنکس ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, کم یا زیادہ پرسنٹیج کا میں اندازہ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال جن تمام چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں مسائل ہیں. اگر ہم پھر تھوڑا سا واپس آئیں بیک ٹو نیچر, کم بیک ٹو نیچر,
نیچر پہ آنا پڑے گا. نیچر ہی ہماری زندگی ہے, نیچر ہی ہماری بقا ہے. اچھا صاحب سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں, آپ کہتے ہیں سبزیاں دھوئیں, ٹھیک ہے ہم نے اپنے لیے تو دھو لی, پیسچر گراؤنڈ جو ہے جن میں یوریا ڈلتا ہوگا یا اس طرح گھاس اگی ہوئی اینڈ ایوری تھنگ, جو ہم گوشت کھا رہے ہیں اس پہ بھی تو آ رہا ہے سب کچھ. دیکھیے جہاں تک گوشت کا تعلق ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ایک ایکسکلوسیو پروگرام کروں نیکسٹ ویک چکن پر, کہ چکن کے بارے میں ہم کون کون سے کیمیکل اس میں استعمال کر رہے ہیں اور ان کیمیکلز کے فوائد کیا ہیں اور نقصان کیا ہے, اور فائدہ جو ہے وہ بیچنے والے کو جا رہا ہے یا کھانے والے کو. سبزی کو چھوڑ کے اور کہیں کہ اچھا نہیں پھر گوشت کھاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے وہ میٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آج کل ڈیپینڈ کرنے لگا ہوں کہ اگر ہاف ایکسپرٹ آن ون کا پروگرام ہو تو آپ نہ بیٹھی ہوں. بس اگلے ہفتے ہم کریں گے میٹ پہ, پولٹری پہ ڈیفینیٹلی. تھینک یو آغا صاحب فار ٹوڈے, شکریہ بہت بہت آپ کا. اجازت دیتے ہیں آپ لوگوں سے بھی, گائز